اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہنیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے بخیر و عافیت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں آج ہم آیت 232 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نیز جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے شوہر عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دی مگر رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا، جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ رہے تھے۔ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے، اگرچہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جیسا کہ کئی احادیث صحیحہ سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم رکھا ہے۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے کئی نکاح کے پیغام آ رہے تھے اور ان کے سابق شوہر عاصم بن عدی کا پیغام بھی آیا۔ اب معقل بن یسار وقتی غصہ اور غیرت کی وجہ سے عاصم سے نکاح نہیں چاہتے تھے، جبکہ ان کی بہن اپنے پہلے شوہر سے نکاح پر رضامند تھی، جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معقل بن یسار کی بجائے ان کی بہن کی رضا کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق حکم نازل فرما دیا۔ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے عورت کی رضا کو ہی مقدم رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے، اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اپنا اذن نہ دے دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی اذن کیسے دے سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ خنسہ بنت خدام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا، جبکہ میں سیبہ یعنی شوہر دیدہ تھی اور اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، اور جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ ابو سعید اور ابن عباس دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے، پھر جب بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ واضح رہے کہ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، البتہ ولی کی رضا پر عورت کی رضا مقدم ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کو طلاق دے چکا ہو اور وہ متعلقہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو سابقہ شوہر کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس کے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ پیدا کر دے، جس سے عورت پر تنگی پیدا کرنا مقصود ہو۔ مزید جو آیت میں کہا گیا کہ یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، یعنی عورت کے نکاح ہو جانے میں جو معاشرتی پاکیزگی ہے وہ نکاح نہ ہونے میں نہیں ہے، اور جو معاشرتی پاکیزگی عورت کا نکاح اپنے پہلے سابقہ شوہر سے ہو جانے میں ہے وہ کسی دوسرے نکاح میں نہیں، اور یہ ایسے امور ہیں جنہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت 233 والوالدات یرضعن، جو باپ باہمی جدائی کے بعد یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ پر، اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، مگر کسی پر اس کی مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، اور نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور اگر باپ مر جائے تو نان و نفقہ کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دائیا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ تم دائیا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب دیکھ رہا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اب یہاں میں والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہو، ہاں وہ عدت میں ہوں یا عدت بھی گزر چکی ہو، اور وہ بھی جو بدستور باپ کے بچے کے باپ کے نکاح میں ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، تاہم اس سے حسب ضرورت کم کی جا سکتی ہے۔ مزید اس میں جو کہا گیا کہ ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے، یعنی منکوحہ عورت اور مطلقہ عورت جو عدت میں ہو اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تو پہلے ہی بچے کے باپ پر ہوتی ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی روح سے باپ ہی اس مطلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس کی مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، نہ تو والدہ پر اور نہ ہی باپ پر، یعنی والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جائے، یہ مطالبہ خواہ عورت خود کرے یا اس کے ورثاء کریں۔ پھر مزید یہ کہ ماں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے اور باپ کو پریشان نہ کرے۔ اسی طرح باپ بچہ کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے اور نہ ہی ماں کو پریشان کرے، نہ اس کے کھانے اور کپڑے کے اخراجات میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے، یا ماں پر دودھ پلانے کے لیے کوئی جبر کیا جائے جبکہ وہ اس بات پر آمادہ نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہ ہی نان نفقہ کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے، اگر باپ مر جائے تو نان نفقہ کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے، یعنی یہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے خود بھی اپنے باپ کا وارث ہے اور اس کے علاوہ بھی وارث ہوں گے،
بہرحال یہ خرچہ مشترکہ طور پر میت کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا، اور یہ وہ ادا کریں گے جو اسبا یعنی میت کے قریبی وارث مرد ہیں۔ پھر کہا گیا آیت میں کہ دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، یعنی رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت تو 2 سال بتائی گئی، اور اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورہ سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں، مثلا یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو، یا اگر ماں باپ کے نکاح میں ہے ماں باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے اور بچہ کو دودھ چھڑانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسی صورتوں میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، اور یہ ضروری نہ رہے گا کہ بچہ کو لازماً 2 سال دودھ پلایا جائے۔ اس چیز کی رخصت عطا کی گئی۔ پھر مزید یہ رخصت بھی دی گئی آیت میں کہ اگر والدین چاہیں تو کسی دائیا سے دودھ پلوا سکتے ہیں۔ اگر دائیا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کا معاوضہ دینا پھر لازم ہے، مگر اس وجہ سے ماں کو جو کچھ طے شدہ خرچہ مل رہا تھا وہ اسے ضرور ادا کرنا چاہیے، اس میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پھر اس میں کہا گیا واللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ایسے بے شمار جو احکامات ہیں جنہیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرتے رہنے کی خاص تاکید فرمائی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کی دنیا میں ایک ہی معاملے کی بے شمار ایسی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے مطابق انسان اللہ کے کسی حکم کے ظاہری الفاظ کا پابند رہ کر بھی اپنا ایسا فائدہ سوچ لیتا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے، مگر اس سے دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے، اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور ایسے پیدا ہونے والے تمام حالات کے مطابق الگ الگ حکم بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف بھی۔ لہٰذا انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید اس لیے کی جاتی ہے۔ انسان اپنی نیت درست رکھے اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور رکھتے ہوئے ان احکامات کو بجا لانے کی پوری کوشش کرے، اور اسی طرح بجا لائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ آیت 234 والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، تو تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب یہاں میں بتایا گیا سوگ منانے کی مدت اور حکمت بتائی گئی ہے۔ عام حالت میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، اور یہی مدت بیوہ کے سوگ منانے کی مدت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا، بجز شوہر کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں اور نہ خوشبو، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے کوئی جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو قسط الاظفار ایک قسم کی خوشبو تھی وہ لگائے۔ نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ عدت کی مصلحت بتائی گئی۔ یہ عدت اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائی کہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے شوہر سے حمل تو نہیں، اور اگر حمل ہو تو عدت وضع حمل تک ہوگی، تاہم نسب میں اختلاط واقع نہ ہو، تاکہ نسب میں اختلاط واقع نہ ہو۔ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملہ میں مختار ہے، اور اس مدت میں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے متوفی شوہر سے حمل ہے یا نہیں، اور پھر ساتھ ہی ان کے نکاح کی بات چیت کرنا، زینت و آرائش کرنا، خوشبو لگانا، مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا، نکاح کر لینا، اور جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں بہتر اور مناسب سمجھیں، سب کچھ جائز ہے۔ پھر کہا گیا اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔
آیت 235 ولا جناح علیکم، ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرنا۔ ہاں، جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر جب تک ان کی عدت گزر نہ جائے عقد نکاح کا عزم مت کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے۔ ان اللہ غفور حلیم۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسی عدت والی بیواؤں کو تم اشارتاً تو پیغام نکاح دے سکتے ہو، مگر واضح الفاظ میں پیغام دینا ناجائز ہے۔ مثلاً اسے یوں کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے، یا اسے یوں کہہ دے کہ ابھی تم ماشاءاللہ جوان ہو۔ اور اس طرح اشارتاً پیغام سنا دینے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے دے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو، اسے اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کہنا حرام ہے۔ اور پھر مزید اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ تو بات یقینی ہے کہ اگر تم اس کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم یقیناً اسے دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن اس خیال سے مغلوب ہو کر نہ تو دوران عدت اس سے کوئی وعدہ کرنا یا وعدہ لینا، اور نہ ہی نکاح کا ارادہ کرنا۔ البتہ اگر تمہارے دلوں میں جو ایسے خیالات آتے ہیں ان پر تم سے اللہ کچھ مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخش دینے والا ہے اور بردبار ہے، اور دلوں پر اختیار انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ اور اگر انہیں تم ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے یہ کام کر لے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق مہر دے دو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ مختلف صورتحال کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اگر نکاح کے وقت نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو اور نہ ہی صحبت کی نوبت آئی ہو تو ایسی صورت میں حق مہر تو ہے ہی نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ دینے کی تاکید اس لیے فرمائی گئی کہ رشتہ جوڑنے کے بعد صحبت سے پہلے ہی طلاق دینے سے عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی کسی حد تک تلافی ہو سکے۔ اس لیے تمام نیک لوگوں کو اس کی تاکید کی گئی، اور اس سلسلہ میں جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی سے کام لینے کا کہا گیا۔ مزید اس آیت میں کہا گیا کہ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر آدھا حق مہر دینا ہوگا، اور اگر عورتیں خود معاف کر دیں تو وہ بھی بہترین، اور اگر شوہر پورا ہی حق مہر دے دے تو اس کا بھی کہا گیا کہ باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ یہاں پر فیاضی اور اثار کرنے کا سبق دیا گیا، یعنی عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ شوہر کو وہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دیں جو اسے ادا کرنا بحکم الہی لازم تھا، اور شوہر کی طرف سے فیاضی یہ کہی گئی کہ آدھے کی بجائے پورا ہی حق مہر ادا کر دے، یا اگر ادا کر چکا ہے تو اس سے کچھ واپس نہ لے۔ اور یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ اجتماعی زندگی میں خوشگواریت پیدا ہو سکے، اور اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ آیت 238 239 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین،
اپنی سب نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، تو جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اب یہاں پہ خاندانی مسائل کے درمیان نماز کی تاکید سے متعلق 2 آیات آ گئی ہیں۔ تو ان کی حکمت یہ ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، نماز اس سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر اور پوری شرط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مزید یہاں نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے اور اس کی بے حد تاکید کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ سیدنا ابن عباس اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن مسعود دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال و اسباب سب لٹ گیا۔ اور بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے بھی فرمائی کہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ نماز میں با ادب کھڑے ہونے کا حکم جو یہاں دیا گیا، یعنی اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑ ڈالنے والی ہو، جیسے خواہ مخواہ عادتاً ہاتھوں کو حرکت دینا، ہلاتے رہنا یا ہنسنا یا بات چیت کر لینا وغیرہ۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ چپ چاپ سکون سے کھڑے رہو، اور باتیں کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم قدم میں اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں منہ موڑ کر السلام علیکم کہہ لیا کرو۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے دوران کون کون سے کام کرنا جائز یا ضروری ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان صلح کرانے گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تالی بجائی، جس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد بتایا کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، مرد سبحان اللہ کہیں۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہے تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوتی تو سجدہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی، یعنی اس چیز کی اجازت ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات رہے۔
انہی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مروڑا، پھر انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف سے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اس کے بعد اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر نفلی نماز کے دوران والد یا والدہ پکارے تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات سننی چاہیے۔ ازرق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم احواز میں خارجیوں سے جنگ میں مصروف تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو برزہ سلمہ اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں سنبھالے نماز پڑھنے لگے۔ گھوڑا لگام کھینچنے لگا اور ابو برزہ بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا، یا اللہ، بوڑھے کا ستیہ ناز کر۔ جب ابو برزہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس خارجی سے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7-8 جہاد کیے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی کیا کرتے تھے، اور مجھے یہ اچھا معلوم ہے کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں۔ دین میں آسانی کی ایک اور مثال ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیا چوٹ لگتی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی عاص کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ پھر یہاں پہ اس آیت میں کہا گیا کہ خوف کی حالت کے متعلق نماز کے متعلق بتایا گیا کہ خواہ پیدل ہو یا سوار تو جیسے ممکن ہو نماز پڑھو۔ یعنی نماز خوف کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز یعنی 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری ایک ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو گئیں، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری یا جس بھی حالت میں ہوں نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف۔ مزید پھر کہا گیا کہ جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو نماز پوری اور باجماعت ادا کرو جیسا کہ عام حالات میں پڑھتے تھے۔ اور مزید نماز خوف کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء میں دیکھیں گے۔ آیت 240-41 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان نفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ از خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ ہی صاحب اقتدار و اختیار اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح متعلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو بیوہ کے نان نفقہ کے متعلق احکامات ہوئے وہ بعد میں منسوخ ہو گئے۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں نازل ہوا تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے متعلق ورثہ کو ایسی وصیت کر جائیں۔ بعد میں جب
بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی اور آیت میراث کی روح سے شوہر کے ترکہ میں سے بیوہ کا حصہ مقرر ہو گیا تو پھر اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب بیوہ کے لیے تو یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے اور اس دوران نان نفقہ بھی وارثوں کے ذمہ اور ترکہ ہی میں سے ہوگا، اور سال بھر کے خرچہ کا جو مسئلہ میراث میں حصہ ملا اس سے بھی حل ہو گیا اور اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح متعلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے۔ یہی حکم ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا کہ طلاق کے وقت کچھ دے کر رخصت کرنے کا حکم صرف ایسی متعلقہ کے لیے ہے جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو، نہ ہی شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا وہ صحبت سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ اب یہاں ایسا حکم ہر قسم کی متعلقہ کے لیے دیا جا رہا ہے، اور اس کی تاکید بھی کر دی گئی ہے کہ پرہیزگاروں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ طلاق دے کر متعلقہ کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، یہ سب عائلی زندگی سے متعلق احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو، اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، اپنے لیے خود گنجائشیں نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے اور ہر خوشی اور غمی کے وقت میں ہمیں دین کے صحیح احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔